ہم میں سے کسی کی بینائی چلی گئی, علاج کرا کرا کے تھک گئے, وہی حکیم جس نے بادشاہ کی سلطنت کی قیمت 2 ٹکے لگائی تھی نا, جس کو ہم نے بعد میں 2.25 کر دیا, وہ بھی زیادہ لگا دی تھی نا, وہی حکیم سے ہمارا رابطہ ہوا. وہ حکیم ہم سے کہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے, پراپرٹی ہے, زیور ہے, گاڑی ہے, رکشہ ہے, گٹکا ہے, جیب میں پان ہے, کچھ بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے, سارا دے دو تو 2 آنکھوں کی نہیں 1 آنکھ کی بینائی لوٹا دوں گا. بتاؤ راضی ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ آپ بولو گے فٹ پاتھ پہ سو لوں گا, بھیک مانگ کے گزارا کر لوں گا, بینائی چاہیے. لیکن اللہ ہم سے یہ آنکھوں کے بدلے میں یہ سب کچھ نہیں مانگتا. اللہ ہم سے کہتا ہے جب میں نے یہ تمہیں بینائی کی نعمت دی ہے, اس نظر کو حرام جگہ استعمال مت کرو, بس یہ قیمت. پیسے نہیں مانگ رہا اللہ ہم سے. اللہ کیا کہہ رہے, اس کی قیمت کیا ہے؟ اس آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی خالہ کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی پھپھی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بھتیجی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بھانجی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بہو کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بیوی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بہن کو دیکھو. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان کی طرف تمہیں آنکھ سے نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. پابندی. سستا ہے, یہ بہت سستا ہے. درختوں کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, فضاؤں کو دیکھو, سمندروں کو دیکھو, کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں. دوستوں کو دیکھو, زیارت کرو, پابندی نہیں ہے. جب کوئی عورت مزین لباس میں گزرے جس کی طرف تمہارا دل مائل ہو تو گندی نظر اس کے اوپر مت ڈالو. جس نے آنکھ کی حفاظت کر لی, اللہ کہتا ہے اس نے گویا آنکھ کی قیمت ادا کر لی ہے. حالانکہ قیمت نہیں ہے, یہ بہت سستی ہے. یہ تو اگر اللہ آنکھ لے لے اور پھر کہے کہ بتا تو نظر کی حفاظت کرے گا تو واپس لوٹاؤں گا, کیسے مضبوط عہد کریں گے اللہ سے کہ نہیں کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ بہت سستی, ابھی بہت سستی قیمت پہ راضی ہو رہا ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نظر اٹھا کے غلطی سے دیکھ لیا ہے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے, معافی مانگو, معاف کر دوں گا میں. کتنا آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ آج کس قدر بد نظری پھیلتی چلی جا رہی ہے. بتاؤ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں کہ نہیں دیکھی جا رہی ہیں؟ اللہ نے ایک راستہ رکھا تھا آپ کے لیے, شادی کا راستہ. اس کے علاوہ عورت کے پاس جانے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. اور قرآن دھمکیاں دے رہا ہے, فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, جو شادی کیے بغیر کسی عورت کی طرف جائے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, اللہ اعلان کر رہا ہے یہ لوگ میری حدود کو توڑنے والے ہیں, یہ میری آنکھ کا شکر ادا نہیں کر رہے. سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ, ان قریب انتقام لوں گا, انتقام کا ایک دن آنے والا ہے. یہ مت سمجھو کہ اللہ بھول گیا پیدا کر کے, یہ مت سمجھو کہ اللہ پیدا کر کے بھول گیا تمہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ہم کھا رہے ہیں اور ہم پی رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں. تو اللہ نے ایک سچ ہمیں بتایا کہ جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کا کل تم سے قیامت کے دن حساب ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی, اللہ نے ایک سچ کہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے, یہ سچ کڑوا نہیں ہے. لیکن ایک اور سچ اللہ نے بتایا کہ موت کے بعد زندگی جب ہوگی تو وہ عیاشی والی نہیں ہے, اس میں تمہیں اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا, آنکھ کا حساب. یعلم خائنۃ الاعین, اللہ فرماتے ہیں میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں. کمپیوٹر پہ جو فحش فلمیں دیکھ رہا ہے, بتاؤ اس کی آنکھ خیانت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھ میں نے بنائی ہے, میری پراپرٹی ہے, وہ آنکھ کو جہاں چاہے استعمال کرے. لیکن جو یہ کافر سمجھتا ہے, تبھی وہ لوگ یہ فلمیں بناتے بھی ہیں, بھیجتے بھی ہیں. مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ آنکھیں میں نے نہیں بنائی, یہ اللہ نے بنائی ہیں, ان آنکھوں کو میں نے غلط استعمال نہیں کرنا. کان کس نے بنایا؟ یہ کیا کسی جاپان کی کمپنی میں بن کے آئے تھے جو ہمارے لگائے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ اگر کانوں کی سماعت ختم کر دے, سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے, اور قیمت لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری سماعت واپس آئے گی, لوگ ڈکیتیاں چوریاں کرنا شروع کر دیں 1 کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے. اللہ نے فری میں کان دے دیے, ماں کے پیٹ میں بنایا اور دنیا میں لانے سے پہلے کان یہاں
فٹ کر دیے. کیسے سنتے ہیں؟ جو سائنسدان کان پہ تحقیق کر رہا تھا وہ غیر مسلم تھا. ہمارے فزکس کے استاد سے 9ویں کلاس میں, وہ انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ جس نے کان پر تحقیق کی ہے نا, ایک بہت بڑا سائنٹسٹ, نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ غیر مسلم تھا. لیکن جب اس نے کان پہ تحقیق کی ہے نا, کان میں جو سننے کے پیچیدہ سسٹم ہے, وہ چیخ اٹھا کہ جس خدا نے یہ کان بنایا ہے وہ کیسا سننے والا ہوگا. وہ بے ساختہ چیخ اٹھا تھا, وہ سائنسدان, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا, کہ کیسا بنایا ہے کان یہ. ویسے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے, ایسے لگا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کان پکڑنے کے کام آتا ہے, جب کسی کے مروڑنے ہو تو اس کے کام آتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. تبھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کان کو پکڑ کے کبھی ادھر گھما دیا, کبھی ادھر گھما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں, آنکھ کی نعمت, کان کی نعمت, معدے کی نعمت, دل کی نعمت, جگر, ایک ایک چیز, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کہتا ہے کہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ, اور جو فری میں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا, جس کا کوئی قیمت نہیں لے رہا تم سے, پیسے نہیں مانگ رہا اس کے, ان نعمتوں کو لکھنا شروع کرو تم. اے اللہ, آنکھ تو نے دیکھنے کے لیے دی, بہت بڑی نعمت. پھر اس آنکھ میں کروڑوں نعمتیں ہیں, اس سے میں درختوں کو دیکھتا ہوں, خوشنما منظر کو دیکھتا ہوں, اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں, بیت اللہ کی زیارت کرتا ہوں, روضہ رسول کی زیارت کرتا ہوں, سمندروں کو دیکھتا ہوں. دیکھنے کی اپنی لذت ہے. کھانا جب سامنے آتا ہے, ناک کے قریب بعد میں جاتا ہے, آنکھ پہلے دیکھ کے مچل جاتی ہے, کیا زبردست چیز آ رہی ہے نا. نابینا کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. دیکھ کے الگ دیگوں میں جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جھانک رہے ہوتے, کیا پک رہا ہے. مجھے ملائی کھانے کا بہت شوق تھا کیا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں جب دودھ پکتا تھا نا, تو میں ڈھکن ہٹا کے دیکھتا تھا کہ ملائی کتنی جم گئی ہے. تو اس دیکھنے کا اپنا مزہ آتا تھا. ڈھکن ہٹایا, دیکھا, پھر والدہ سے چھپ کے چمچ سے نکالی, دودھ کا بیڑا غرق کیا. والدہ کہتی تھی دودھ کا بیڑا غرق کر دیا اس نے, کیونکہ جب ساری ملائی کھینچ لو گے دودھ کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو وہ عادت اب تک ہے. اب بھی میں گھر جاتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے. اب بدماشی سے جا کے ڈھکن ہٹاتے ہیں, چھپ کے نہیں. والدہ تو ڈرتے تھے نا, گھر میں کون ڈرتا ہے, باہر سب یہی کہتے ہیں, باقی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے گھر میں ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے.